غزہ میں آگ اور خون کی ہولی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایسے میں ترکیہ بھی میدان میں آ گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کا نقشہ دوبارہ بنانے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رجب طیب اردوان نے اپنے خطاب میں غزہ کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم بچوں، خواتین اور عام شہریوں کو جس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے وہ انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ غزہ میں طبی سہولیات کو بھی نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ایمبولینسز پر گولیاں چلائی گئیں، جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ رجب طیب اردوان نے عالمی سربراہان پر زور دیا کہ وہ خاموش تماشائی بننے کے بجائے غزہ میں جاری ظلم و ستم رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی بین الاقوامی قائدین سے اس مسئلے پر فوری رابطہ کریں گے تاکہ اسرائیل کی جارحیت کو روکا جا سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ تازہ کارروائی میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 60 فلسطینی شہید اور 213 زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اب تک کم از کم 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری میڈیا دفتر کا کہنا ہے کہ شہادتوں کی تعداد 61,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ادھر حماس کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، اس لیے جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ ثالثوں سے رابطے ابھی بھی جاری ہیں، لیکن تاحال کوئی نئی تجاویز سامنے نہیں آئی۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران نے مزید بتایا کہ حماس ایسے تمام اقدامات کے لیے تیار ہے جو جنگ بندی اور فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کو روکنے کا سبب بنے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے 2 روز قبل کہا تھا کہ نئے مذاکرات جاری ہیں جن کا مقصد غزہ سے مزید یرغمالیوں کی رہائی کو ممکن بنانا ہے۔ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک اور معاہدے پر کام کر رہے ہیں جس کی کامیابی کی امید ہے اور ہم تمام یرغمالیوں کو نکالنے کے لیے پرعزم ہیں، جس پر صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم یرغمالیوں کو نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک اور جنگ بندی پر غور کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی سے ایک عارضی جنگ بندی 19 جنوری کو نافذ ہوئی تھی جو 18 مارچ کو اسرائیلی فضائی حملوں کے دوبارہ آغاز پر ختم ہو گئی۔ اس جنگ بندی کے دوران 33 اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہوئی، جن میں سے 8 کی موت ہو چکی تھی اور اس کے بدلے میں تقریباً 1800 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔